محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والد صاحب جو اکثر کلام پڑھتے تھے، فرش زمین ہمارا آب رواں ہمارا، ہم سب حسین کے ہیں، سارا جہاں ہمارا. فرش زمین ہمارا آب رواں ہمارا، ہم سب حسین کے ہیں، سارا جہاں ہمارا. ہندوستا سے الفت تھی شاہ کربلا کو، ہندوستا سے الفت تھی شاہ کربلا کو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. فرش زمین ہمارا آب رواں ہمارا، ہم سب حسین کے ہیں، سارا جہاں ہمارا. تیغوں میں برچھیوں میں تبلیغ کر رہا تھا، تیغوں میں برچھیوں میں تبلیغ کر رہا تھا. ایک نوجوان ہمارا ایک بے زبان ہمارا، فرش زمین ہمارا آب رواں ہمارا، ہم سب حسین کے ہیں، سارا جہاں ہمارا. اس شان سے ہوا میں لہرا رہا ہے پرچم، اس شان سے ہوا میں لہرا رہا ہے پرچم، ہر دور میں رہے گا پرچم یہی ہمارا. فرش زمین ہمارا آب رواں ہمارا، ہم سب حسین کے ہیں، سارا جہاں ہمارا. فرش زمین ہمارا. جناب زارق شرح احمد سکھانے کے لیے تشریف لے آئے.
چلتا ہے سفینہ سیکھو اولاد علی سے یہ کرینہ سیکھو کس طرح سے چلتا ہے کرینہ سیکھو اولاد علی سے یہ کرینہ سیکھو لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبب اور سید سجاد سے جینا سیکھو کس طرح سے چلتا ہے نعرہ سلوات وقت امتحان شہن عجیب کام کیے وقت امتحان کھائے عذاب میں پیر اقامت میں برچھیا مثل امام رافع وہ ساجد بھلا کہاں چلا رہے تھے اہل آسمان چلا رہے تھے اہل آسمان ان سے کسی نبی کی عبادت بڑی نہیں دنیا میں یوں نماز کسی نے پڑھی نہیں شہن عجیب کام کیے نعرہ سلوات نعرہ سلوات
بیان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا ان آنکھوں نے دریا رواں کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا گھٹا زور مشکیں سخن پڑ گئی ضعیفی نے ہم کو جوان کر دیا غم جس نے بیان کر دیا صبح ہو چلی تھی ترازوئے شعر صبح ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گرا کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا غم شہ کا جس بیان کر دیا نہ کیا کچھ عمر رفتار کی خاطر نہ کیا کچھ عمر رفتار کی خاطر عجب جنس کو رائے گا کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا بھٹکتا ہے کیوں اتنا اے مرگ ذوق مقدر نے ویران مکان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا زہے شفقت صبت خیر الورا زہے شفقت صبت خیر الورا عجب رتبہ مہمان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا کوئی جانتا بھی نہ تھا کوئی جانتا بھی نہ تھا کہا اسے
کہاں کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا کہاں ایک ذرہ کہاں آفتاب کہاں ایک ذرہ کہاں آفتاب کہاں ایک ذرہ کہاں آفتاب خدا نے کسے مہربان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا نہ دیکھی گئی شہ سے اصغر کی لاش نہ دیکھی گئی شہ سے اصغر کی لاش زمین میں پسر کو نہا کر دیا غم شہ کا جس بیان کر دیا ہوئے دفن اکبر تو چلائی ماں ہوئے دفن اکبر تو چلائی ماں اجل نے زمین میں نہا کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا چھپانے لگے ہم سے منہ قبر میں چھپانے لگے ہم سے منہ قبر میں انہیں جب خدا نے جوان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا جو پوچھی علمدار نے جائے قبر جو پوچھی علمدار نے جائے قبر ترائی میں شہنے نشان کر دیا غم شہ کا جس نے بیان کر دیا نواسنجیوں نے تیری اے انیس ہر ایک زاغ کو خوش بیان کر دیا غم شہ کا جس نے سلام کی پیش کر رہا ہوں نعرہ سلام
تیرا دنیا منا رہی ہے، زینب چلی ہے رن کو ڈھلکی ہے سر سے چادر، زینب چلی ہے رن کو ڈھلکی ہے سر سے چادر، اکبر کی مامتا ہے جو کھینچے لا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، کس کس کا غم منائے زینب قریب بے کا، کس کس کا غم منائے زینب قریب بے کا، ایک لاش آ رہی ہے گھر سے جا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، پیری میں ہے قیامت مرنا جواب پسر کا، بھائی کا غم بٹانے ہمشیر جا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا منا رہی ہے، خون میں بھرا شلو کا تسکین دے رہا ہے، خون میں بھرا شلو کا تسکین دے رہا ہے، اصغر سمجھ کے بانوں چھاتی لگا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، بامال ہو رہی ہے لاش حسین رن میں، عباس آ بھی جاؤ زینب بلا رہی ہے، عباس آ بھی جاؤ زینب بلا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، اصغر کی قبر رن میں سرور بنا چکے ہیں، کس کے خیال میں ماں جھولا جھولا رہی ہے، شبیر سعود تیرا دنیا بنا رہی ہے، بارے گناہ لطافت ایک حشر ڈھا رہی ہے، شبیر کی محبت ڈھارس بنا رہی ہے، شبیر سعود تیرا سورہ فاتحہ۔
نعرہ سلام کوفے کا وطن سے جب قصد کیا شاہ نے کوفے کا وطن جب قصد کیا شاہ نے کوفے کا وطن سے گل تھا کہ رواں باد بہاری ہے چمن سے رو کر کہا بانوں نے یہ تب شاہ زمن سے اے کاش نکل جاتی میری روح بدن سے اے کاش نکل جاتی میری روح بدن سے بیماری میں منہ بیٹی سے موڑا نہیں جاتا اس حال سے صغرا کو تو چھوڑا نہیں جاتا اس حال سے صغرا کو تو چھوڑا نہیں جاتا سن کر یہ صدا شاہ کے آنسو نکل آئے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے منہ دیکھ کے بالوں کا سخن لب پر لائے کیا ذوق و نقاہت ہے خدا اس کو بچا کیا ذوق و نقاہت ہے خدا اس کو بچا جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوشخو اور سورہ الحمد پڑھی تھام کے بعد بیمار نے پائی گل زہرا کی جو خوشبو آنکھوں کو تو کھولا یہ ٹپکنے لگے آنکھوں کو تو کھولا یہ ٹپکنے لگے ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے بانوں نے کہا ہاں وہی آئے ہیں میری جان جو کہنا ہے کہہ لو کہ یہاں اور ہے سامان دیکھو تو ادھر روتے ہیں بی بی شہزی سغرا نے کہا ان کی محبت کے میں قربان وہ کون سا ساما ہے جو یوں روتے ہیں بابا کھل کر کہو مجھ سے کہ جدا ہوتے ہیں بابا کھل کر کہو مجھ سے کہ جدا ہوتے ہیں بابا شبیر کا منہ تکنے لگی بانو مغموم سغرا کے لیے رونے لگی زینب کلثوم بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مظلوم پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا تم چھٹی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا ہمارے سے آوارہ
ناک اڑتی ہے گرمی کے ایام، منزل پا نہ راحت نہ کہیں راہ میں آ رہا، بستی میں کبھی صبح تو جنگل میں کبھی دریا کہیں ساحل کہیں پانی کا نہیں، صحت میں گوارا ہے جو تکلیف گزر جا، اس طرح کا بیمار نہ مرتا ہو تو مر جا، اس طرح کا بیمار نہ مرتا ہو تو مر جا۔ صغرا نے کہا کھانے سے خود ہے مجھے انکار، پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گناہ، کچھ دھوپ کا شکوہ میں نہیں کرنے کی زنہا، تبریز فقط آپ کا ہے شربت دیدار، تبریز فقط آپ کا ہے شربت دیدار، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی صبح، گرمی میں بھی راحت سے گزر جائے گی بابا، آئے گا پسینہ تب اتر جائے گی بابا، جب قصد کیا شاہ نے ابھی آپ جناب اعجاز علی صاحب سے دوز سلام و مرثیہ سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا حجت الاسلام ڈاکٹر ظہیر حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور مومنین کو اپنے بیان سے کہ لوگ کو منور فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صلى الله عليه محمد وعلى محمد. کرم ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب علیہ مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. اگر یہ مجلسیں ہیں تو ہماری حیات ہے، ہم حیات ہیں. اگر مجلسیں نہ ہوں دنیا کی بھیڑ میں بھی ہم بھی ایسے ہی مل جائیں گے جیسے دنیا ہے. ہمارا امتیاز کیا ہے؟ فرش عزا. اب چونکہ مجھے خصوصاً حکم دیا گیا کہ پہلی مجلس ہے تو کچھ فرش عزا کے حوالے سے بھی لے کر چلے، چونکہ بانیان کی خواہش بھی ہے اور آمادگی ماہ آزادی. یہ فرش عزا دیکھیے بڑے اہتمام سے آنا چاہیے. جب فرش عزا پہ آئیں تو باوضو ہو کر آنا چاہیے. فرش عزا اتنی پاک و منزہ جگہ ہے کہ جہاں معصومین جیسی ہستیاں آتی ہیں. دیکھیں جہاں معصوم آئے، معصوم کہاں آتے ہیں؟ چادر زہرا میں. چادر زہرا میں جب انوار خمسہ جمع ہوئے تو جناب ام سلمہ نے بھی خواہش کی تھی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. کس لیے کہا تھا؟ اس لیے کہ یہاں بزم معصومین سجی ہوئی ہے. جانتی تھی نا مرتبہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا انت علی الخیر، خیر پہ ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتے. کہ بول جائیے گا میں آپ مجھ سے واقف، میں آپ سے واقف. یہ فرش عزا. اب میں آپ کو امالی شیخ توسی سے ایک روایت سناتا ہوں. جہاں بھی فرش عزا بچتی ہے، جہاں بھی ذکر علی کی بزم سجائی جاتی ہے، فرشتوں کی فوجیں اترتی ہیں. دیکھیے آپ نے معصومین کے سوا فرشتہ نہیں، فرشتوں کی فوجیں، ٹولیاں فرش عزا پہ. جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے. اور میں نے نام کس کا لیا؟ شیخ توسی علیہ الرحمہ. انہوں نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے. اور خود سوچئے گا کہ پہاڑ سے بڑا نام ہے. ہمارے معتبر عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی فوجیں آتی ہیں جب ذکر اہل بیت ختم ہوتا ہے. اب یہاں سے واپس عالم ملکوت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جنت میں چلے جاتے ہیں.
جب یہ جاتے ہیں وہاں پر تو فوراً آنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر سے یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ ایسے خوشبو جنت میں کہیں نہیں ہے. دیکھیے سنیے گا، یہ خوشبو آپ کے اندر سے بھی آتی ہے. یہ خوشبو آپ کے اندر، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو اس کا وجود نہ ہو. ہاں میں نے بڑا جملہ کہا. ضروری نہیں کہ جو بھی ہو اسے ہم دیکھ ہی رہے ہوں. جس میں درد ہوتا ہے کبھی دیکھا کسی نے؟ دیکھو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. یہ ابو حنیفہ کو جناب بہلول دانا نے یہی تو سمجھایا تھا جب اس نے کہا تھا جو چیزیں دکھائی دینی چاہیے اللہ ہے تو دکھائی دینا چاہیے. ابو حنیفہ نے تو ہی سمجھا ڈھیلا مار دیا. اس نے کہا مجھے درد ہو رہا، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بہلول کو بلا لیا گیا، تم نے کیوں مارا؟ اس کو درد ہو رہا ہے. کہا کہ اگر اس کو درد ہو رہا ہے تو مجھے دکھائے. لیکن میں فرش ادا کے حوالے سے اب بیداریات کی شرط ہے. اگر درد ہے تو دکھاؤ. کہہ رہے کیا درد کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے؟ کہ تو نے کہا ہے کہ جو بھی چیز موجود ہو ضروری ہے کہ دکھائی دے. تو نے کہا کہ جو چیز بھی موجود ہو دکھائی دینا. تو یاد رکھنا کہ یہ خوشبو آپ کے اندر سے بھی ہے. اب ایک دوسری روایت سنا دوں. کسی نے پوچھا چھٹا امام سے، دیکھیے یہ میں نے روایت پوری نہیں کی، دونوں روایتیں. دیکھیے میں نے اتنی جلدی آپ کے سامنے روایتیں پیش کرتی ہوں، تیسری پھر سنیے گا چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی سنی ہوئی بارہا، تو اشارے دوں گا تاکہ بات سے بات مل جائے، کڑی سے کڑی مل جائے. جملہ سنیے گا. اب میں کیا کر رہا تھا کہ جو چیز خوشبو آتی ہے، کیا کہا فرشتوں نے؟ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جنتوں میں ایسی خوشبو نہیں. کا فرش عزائے شہبشن تھا، ذکر علی کی مجلس تھی، ہم وہاں گئے تھے، یہ اس کا خوشبو ہے. اب جو فرشتوں کے اندر سے اس فرش کی خوشبو آئے گی، کیا آپ کے اندر سے نہیں آئے گی؟ خوشبو آئے گی. اب وجہ کیا ہے کہ محسوس نہیں کر پاتے. کسی نے پوچھا چھٹا امام سے، مولا ادھر آسمان پہ ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، ادھر آپ حضرات کی آنکھوں سے گر جاؤ زاری تاری ہو جاتی ہے، حزن و علم تاری آپ پر ہو جاتا ہے. یہ تو صدیوں کا محیط غم ہے. جب کسی کا کوئی مرتا ہے 2 4 6 10 سال تک اس کا غم تازہ رہتا ہے، اس کے بعد غم. اگر انسان رونا بھی چاہے اپنے دادا کو یاد کر کے، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، تو رو نہیں سکتا. صدیاں ہو گئی آپ کے جب کو دنیا سے گئے ہوئے، آپ پھر بھی روتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کا غم ابھی بھی تازہ ہے؟ کہ سنو، جب بھی آسمان پر ہلال ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، امام حسین کا خون بھرا کرتا جو وقت شہادت پہنے ہوئے تھے، یہ آسمان کے اوپر لہرا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری فضا کے اوپر ارتعاش اور حزن طاری ہو جاتا ہے. اسے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں. ہم بھی دیکھتے، جملہ سننا اگلا مولا کا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ بھی دیکھتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے، نہ ہمارے شیعہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے شیعہ ان آنکھوں سے نہیں، بلکہ دل کی آنکھوں سے محسوس کرتے ہیں کہ ان پر غم طاری ہو جاتا ہے. جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو نام حسین سنتے ہی یہ ہاتھ سینے کے لیے دھڑکنے اور کھڑکنے لگتا ہے. کیا آپ کا دل محسوس کرتا ہے اس خون بھرے کرتے کو جو آسمان پہ لہرایا جاتا ہے؟ یہ نام حسین آتے، یہ نام سکینہ آتے ہی گلا گھٹنے لگتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ فرش ادا کے لیے فرشتے کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو جنتوں میں نہیں ہے، ہمیں بھی اس جگہ لے چلو، ہمیں بھی اس فرش پہ لے چلو جہاں ذکر علی ہو رہی ہے، تاکہ ہمارا جسم بھی معطر ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں کہ سنو، اب سنیے گا، اپنے مقدر کے اوپر رش کیجیے گا. فرشتے کہتے ہیں آنے والے کہ سنو، اب وہ بزم برخاست ہو چکی ہے، اب فرش عزا یا کہیے ذکر علی کی مجلس ختم ہو چکی ہے. فرشتے کہتے ہیں سنو، ارے وہ زمین تو ابھی ہوگی نا جہاں عزادار بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں اس زمین پر ہی لے چلو. اور روایت کا اختتام سنو، جو ایک مرتبہ فرشتہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا. تو لہذا جب بھی فرش عزا پر آئیں تو باب کو کرائیں، سیاست دور رکھ کر آئیں. یاد رکھنا، یہ فرش عزا ہماری وجہ سے نہیں. اب چونکہ مجھے حکم زیادہ ایک چند جملوں میں سمیٹ دوں گا.
یہ فرش اعضا ہماری وجہ سے نہیں. اگر کسی کے دل میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہماری وجہ سے عزائے حسین ہے تو اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی کو نکال دے. نہیں، ہماری وجہ سے یہ ذکر نہیں ہے، اس ذکر کی وجہ سے ہم ہیں. میرے سنیے گا، ہماری وجہ سے ذکر نہیں، اس ذکر کی وجہ سے ہمیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے، یہ حسین کا فرش ہماری وجہ سے بچ رہا ہے، یاد رکھنا اگر ساری دنیا کے انسان یہ مل کر تہیہ کر لیں کہ فرزند رسول پہ رونا نہیں ہے، فرزند رسول کا ماتم نہیں کرنا ہے، تو کیا یہ آسمان، یہ فرشتے، یہ سماوات، یہ حوران، یہ غلمان، یہ جن، یہ ملک یہ ماتم کرنے کے لیے کیا کم ہے؟ یاد رکھنا دنیا نہ کرے گی جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم. ارے دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام. جی ہے، ساتھ مل کر یہ فرش ہماری وجہ سے نہیں. اگر پوری دنیا مل کر یہ تہیہ کر لے کہ نہیں رونا ہے، نہیں ماتم کرنا ہے، نہیں ادا کرنی ہے، تو کیا آسمان کے ستارے کم ہیں حسین پر رونے کے لیے؟ کیا یہ زمین کا فرش قتل حسین کے بعد تو جو پتھر ہٹایا گیا تو اس کے نیچے خون نکلا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین بھی روئی ہے، اور زمین آنسوؤں سے نہیں بلکہ خون سے روئی ہے. بڑے جملے ہیں. اگر پوری دنیا یہ ٹھان لے کے نہیں رونا ہے تو کیا آسمان رونے کے لیے کم ہے؟ بعد قتل حسین اس آسمان نے بھی خون کے آنسوؤں سے رویا ہے، اس سے بھی خون کی بارش ہوئی ہے. سنیے گا جملے، پانی کی جگہ عرش سے برسیں گے شرارے. سننا عظمت حسین کو، آخری فرد تک پانی کی جگہ عرش سے برسیں گے شرارے، تڑپیں گے مہر فلک کے درد کے مارے، پرسا تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے. دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. یہ نام کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے زندہ رکھنے والا خود خدا ہے. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیسے موقع پر ذکر کیا کہ ادھر شمر کا خنجر رواں ہے، ادھر حسین کا سر سجدے میں ہے، مگر زبان پر ذکر خدا ہے. اور کیا کہا وقت آخر رخصتی کے وقت امام حسین نے؟ بہن زینب دعا کرنا، شمر کا خنجر ہو حسین کا گلا ہو، بہن میرے لیے دعا کرنا کہ میں یاد پروردگار سے غافل نہ ہوں. میرا مقام فضائل میں جملہ کا بہن دعا کرنا کہ شمر کا خنجر ہو مگر میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. اسے کہتے ہیں حسین. یہ اسلام کی رگوں میں حیات حسین کی وجہ سے ہے، یہ آدمیت حسین کی وجہ سے ہے، یہ انسانیت حسین کی وجہ سے ہے، یہ اسلام، یہ کلمہ حسین کی وجہ سے ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. جنہوں نے چہروں پر نقاب ڈال کر ایمرجنسی میں ایک کلمہ پڑھا تھا وہ بعد رسالت میں پھر گر گئے. تو حسین تھے. اچھا یہ اسلام ہے کیا؟ شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے. یہ اسلام ہے کیا؟ توجہ سے پتہ چلے اسلام ہے کیا جسے حسین نے بچایا. کیا اسلام کسی انسان کا نام ہے؟ اسلام کسی انسان کا نام؟ محلے کا نام، گلی کا نام، شہر کا نام، شہر مدینہ کا نام؟ بتائیے کیا اسلام شہر مکہ کا نام ہے کہ جسے حسین نے بچا لیا؟ کیا اسلام شہر کربلا کا نام ہے کہ جسے حسین نے بچا لیا؟ سب کہیں گے نہیں مولانا، بلکہ اسلام تو قوانین الہیہ کے مجموعے کا نام ہے. آئے میں نے جملہ کہا تھا، ان اسلام کے اعضائے بدنیہ نہیں، اسلام کے سر نہیں، اسلام کے پاؤں نہیں، اسلام سینہ نہیں رکھتا، اسلام کے ہاتھ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب اسلام کے ہاتھ نہیں، لیکن جب بھی کوئی چیز آئے گی نا تو مشکل تو آ سکتی ہے.
اور مشکل سے بچنے کے لیے ان ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو کہیے جب کوئی چیز آئے گی تو آنے کے لیے پیروں کا ہونا ضروری ہے نا. جب آپ نے کہہ دیا کہ اسلام اجزائے بدنیہ نہیں رکھتا یا پارٹس آف باڈی اسلام کے ہیں ہی نہیں, تو یہ بتائیے کہ اسلام آیا کیسے؟ جب آ گیا مصیبت کا وقت پڑا تو بچا کیسے؟ ہے نا سوال ذہن میں؟ یاد رکھنا. اب جملے سنیے گا, مجلس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. جب بھی دنیا میں کوئی چیز آتی ہے تو 4 رسموں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 کوئی بھیجنے والا ہو, نمبر 2 لانے والا ہو, نمبر 3 اسے کوئی پھیلانے والا ہو, نمبر 4 جب مصیبت پڑے تو کوئی بچانے والا بھی ہو. یاد رکھنا یہ جملے آپ نے کہہ دیے. اسلام کے پیر نہیں جو خود چل کر آ جاتا, اسلام کے ہاتھ بھی نہیں کہ جو خود اپنا دفاع کر لیتا. تو اسلام کے چاروں طرف بھی 4 رسمیں, جاگنا آخری فرض تک. اسلام کے چاروں طرف بھی 4 رسمیں ہیں. ایک بھیجنے والا بھی ہے, ایک لانے والا بھی ہے, ایک نشر کرنے والا بھی ہے, ایک اسے بچانے والا بھی ہے. سنو میرے دوستو, جس نے اسلام کو بھیجا وہ لا الہ الا اللہ ہے. جو اسلام کو لے کر آیا وہ محمد الرسول اللہ ہے. جس نے اسلام کو پھیلایا ہے, جس نے اسلام کو پھیلایا ہے وہ علی ولی اللہ ہے. مصیبت کے وقت جس نے بچایا ہے وہ حسین بن لا الہ الا اللہ فقال محمد الرسول اللہ. بقائے محمد الرسول اللہ کا نام حسین, بنا لا الہ الا اللہ کا نام حسین, حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام حسین. دیکھیں کوئی بھی بلڈنگ ہوتی ہے نا تو بنیاد پہ ہی قائم رہتی ہے نا, بنا بیس کے نہیں بن سکتا کچھ بھی. حسین لا الہ الا اللہ کی بیس ہے, بنیاد ہے. یزید تو اعلان کر چکا تھا نا, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی قرآن نہیں آیا. یہ تو بنو ہاشم نے جب کوئی وحی نہیں آئی, قرآن کا انکار کر دیا, نہ قرآن آیا, نہ وحی آئی, نہ نبی آیا. بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا. اب حسین تلک کر کھڑے ہو گئے. حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. کیوں؟ تاکہ نانا کا یہ اسلام بچا رہے. اب جملہ بدلو, نانا کا نہیں, اللہ کا یہ اسلام, اللہ کا یہ دین باقی رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے. پیچھے والے افراد بھی سنیں, کتنے سال پرانا مذہب ہے اسلام؟ 1400 سال پرانا. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو نیا نیا ہے. یاد رکھنا اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے, بلکہ جو دین آدم لے کر آئے تھے وہ یہی سلامتی والا اسلام تھا. کوئی اور دین نہیں لائے. بس ہوا کیا, عقل انسانی کا قد بہت چھوٹا تھا, اس لیے کام چھوٹے تھے. پہلے دن آپ کو 12 میں تھوڑی بٹھا دیا جائے گا. نیچے والے سنیں, ابھی آپ اپنے بچے کو لے کر جائیں اور کہیں جس کو ہائی اسکول میں داخلہ لے لیجئے تو کیا کہیں گے, لائیے 9th کی مارک شیٹ دیجیے. اجی ابھی تو جانتے کچھ نہیں ہے, 10th میں لیجیے کا نہیں, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا. اگر 10th میں بٹھا بھی دیں گے, اگر یہ خود ہی پرنسپل ہوئے, خود ہی اپنا اسکول ہوا, یہ چاہیں کہ میرا بچہ ڈائریکٹ 10th سے سٹارٹ کرے, تو وہ لیکچر سنے گا تو ضرور, مگر سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے تو سب کچھ کہہ دیا. یہ اسلام, آدم بھی یہی اسلام لائے تھے. عقل انسانی کا قد چھوٹا تھا, اس لیے احکام چھوٹے تھے. جیسے جیسے عقل انسانی کا قد بڑھتا گیا, یہ اسلام کے احکامات بڑھتے چلے گئے. کہ پرانی شریعت چھوڑ دو, اب عقل انسانی ذرا بڑی ہو گئی, نیا لباس پہن لو. کہ سنو, اب یہ شریعت منسوخ کی جاتی ہے, اب احکام اور بڑھ گئے ہیں, اب عقل انسانی اور بالغ ہو گئی ہے. دوسرے احکامات سنو, ابھی آدم کی شریعت تھی, اب اسے چھوڑ دو, نوح کی شریعت پہ آ جاؤ. جب انسان کی عقل کا قد بڑھ گیا تو عقل نوح, شریعت نوح کو چھوڑو, شریعت ابراہیم پہ آ جاؤ. جملے سنیے گا, جملے سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین جو آدم سے چلا تھا پیغمبر اکرم تک 18 ذی الحجہ سن 18 ذی الحجہ سن 11 ہجری تک, یہ آتے آتے سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ تک آتے آتے عقل انسانی کا تو جب قد مکمل ہو گیا تو اللہ نے کہہ دیا اب دین مکمل ہو گیا, اب احکام مکمل ہو گیا. چونکہ عقل انسانی کامل ہو گئی, بالغ ہو گئی. شاید بات واضح نہیں, پھر سن لیجیے گا. میں نے کہا 21 سال پھر تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی 2 برس کا ہے تو لباس اور ہوگا. 10 برس کے بچے کو یہ لباس نہیں آ سکتا. جب بچہ 10 برس کا ہو گیا تو 20 برس
انسان پہ لباس نہیں آئے گا. ایک وقت وہ آیا کہ آپ کا قد مکمل ہو گیا محمد علی بھائی, آپ کا قد مکمل ہوا. اب جو آپ کے پاس لباس ہے, اب یہ خدا سب کو سلامت رکھے قبر تک کام آ سکتا ہے لباس. کیوں؟ اس لیے کہ اب جسم بڑھے گا نہیں, مکمل ہو گیا. یاد رکھنا, اب تشریح کر دوں پتا چلے کہ حسین ہے کیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ جو آدم سے دین چلا تھا کوئی اور دین نہیں تھا, یہی دین تھا جسے حسین نے بچایا. عقل انسانی کا قد جیسے جیسے بڑھا ویسے ویسے لباس بدلتے گئے, شریعتیں بدلتی گئی, احکام بدلتے گئے. اب جملے سنیے گا تاکہ پتا چل جائے. یعنی جس دین کی تبلیغ 1050 برس تک آدم نے کی وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. 2500 برس تک جس دین کو جناب نوح نے پہنچایا وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. جملے سننا, 138 برس تک جس دین کو ابراہیم نے پہنچایا وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. 98 سال تک جناب موسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. 37 برس تک جناب عیسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. 23 برس تک جس دین کو پیغمبر اکرم نے پہنچایا وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے پہنچایا. اب جملہ سنیے گا, اب اس کا جیسے چاہے کریے گا. 1,24,000 نبی 16,500 سال میں جس اسلام کو پہنچاتے ہیں حسین 4 گھنٹے میں بچا لیتے ہیں. صلو علی محمد وآل محمد. ایک دو پوچھتے ہو حسین کیا ہے, جو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچائے. کہیے کہ 1,24,000 نبیوں کی 16,500 سال کی محنتیں ایک طرف, حسین کی جلتی دوپہر کا سجدہ ایک طرف. بڑا جملہ کہا تھا, حسین کا سجدہ ایک طرف. حسین اٹھے اسلام کو بچایا. یاد رکھنا, جب بھی ورثے پہ خطرہ ہوتا ہے تو وارث کھڑا ہوتا ہے. اب سب بولیں گے, مجھے بتا دیں, اگر کسی کا خدا نخواستہ کوئی وارث نہ ہو تو اس کے ورثے کے اوپر دنیا ٹوٹ کے پڑتی ہے. جس کے ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا, کہتے ہیں کہ وارث سب نے مانگا ہے. جناب داؤد نے تمنا کی ہے وارثی کو, وورث سلیمان داؤد. یہ سنیے گا, یعنی وارث وہ ہوتا ہے اگر اس کے ورثے پہ کوئی حملہ کرے تو وارث اپنی جان کو پیش کر دے گا, ورثے کے اوپر کبھی بھی آنچ آنے نہیں دے گا. ابھی سمجھے ہی نہیں, میں نے پوری زیارت وارثہ پڑھ دی آپ کے سامنے. حسین کون ہے؟ حسین کے اوپر فرض تھا اس ورثے کی حفاظت کرنا. حسین کے اوپر فرض تھا, کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو اس شخصیت کے نام ہے کہ زیارت وارثہ میں جملے پڑھتے ہیں نا, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث آدم خلیل اللہ, السلام علیکہ ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ. اے آدم کے وارث حسین آپ کا میرا سلام, اے ابراہیم کے وارث حسین آپ کا میرا سلام, اے نوح کے وارث حسین آپ کا میرا سلام. حسین انبیاء کے وارث ہیں. السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ, حسین وارث ہے آدم صفوت اللہ کے. السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, اے آدم ثانی نوح اللہ کے نبی کے وارث حسین آپ پہ سلام. تو اس اسلام کے لیے حسین نے قربانی پیش, کیوں؟ اس لیے کہ ورثہ صدقے تھا. اور حسین نے اسلام کو بچایا کیسے؟ دین تو مکمل ہو گیا نا غدیر میں, تو کیا خطرے میں تھا؟ بچایا اسے جائے گا جس پہ خطرہ ہو. کیا یہاں حسین کی جان خطرے میں تھی یا اسلام خطرے میں تھا؟ سنیے گا سنیے گا, کیا یہ حکومت کی مضبوطی کے لیے حسین سے بیعت طلب کی گئی یا قرآن اور اسلام پہ خطرہ تھا؟ دو الگ چیزیں ہیں نا. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں اسلام پہ تو خطرہ نہیں تھا, تو حسین کی جان کو خطرہ تھا. سنیے گا پھر, کربلا سے پہلے کا اسلام اور اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کا شعر پڑھ لیجیے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے,
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یا جملہ ایسے پلٹ دی شاکر صاحب کا، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا؟ تو ہم نے تو کہا نہیں بھائی، جو زندہ ہوگا اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے جا کر کہیں صبح ابھی کسی کو خبر دیں کہ دیکھو فلاں صاحب زندہ ہو گیا، کہ بھائی وہ تو زندہ تھا، وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ خبر کس کی بنے گی؟ ہیڈ لائن کس کی بنے گی؟ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو جائے۔ تو جو شہر یہ پوری دنیا میں ہیڈ لائن بن چکا کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، یا زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کربلا سے پہلے مر گیا تھا، اسلام کا سینہ کمزور ہو گیا تھا، ماننا پڑے گا۔ اسلام کے بازو عباس سے پہلے بازو کمزور ہو گئے تھے، اسلام کے پاؤں میں لغزش آ گئی تھی، اسلام کا سینہ علی اکبر سے پہلے کمزور ہو گیا تھا، ماننا پڑے گا نا۔ تبھی تو سینہ اسلام کے بعد مضبوط ہوا، تبھی تو پاؤں نے چلنا سیکھا، تبھی تو حلق مضبوط ہوا۔ اب سنیے گا، اب مجھے اتنا بتائیے، جب اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا، جسے حسین نے بچایا، جملے سنیے گا، جسے حسین نے بچایا اسلام کو، جب وہ کربلا کے بعد زندہ ہوا تو کربلا سے پہلے مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مرا کب تھا، مرا کب تھا، مرا کب تھا؟ بھئی پتا چلنا چاہیے نا کہ اسلام کربلا سے پہلے مر گیا تھا، تبھی تو یہ شعر سچا ہوگا کہ زندہ کربلا کے بعد ہوا کیسے۔ اب جب میں نے تاریخ کو اس شعر کے آئینے میں پڑھنا شروع کیا اور راہ گردانی میں نے شروع کی تو مجھے مل گیا اسلام کب مرا تھا۔ انا بھیا، یہ اسلام کربلا سے پہلے تب مر گیا تھا جب جمعے کی نماز خود کو پڑھی جا رہی تھی۔ کربلا سے پہلے ہوا کہ نہیں؟ جب صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 پڑھی جا رہی تھی، پڑھی گئی 4۔ جب ایک صاحب نے صبح کی نماز 2 پڑھانی تھی، 4 پڑھانی باجماعت، اچھی خاصی پی تھی، کسی نے کان میں جا کر کہا حضور زیادہ ہو گئی، میں 2 اور پڑھا دوں۔ لیکن اب حیرت کی بات تو یہ ہے میرے سامعین گرامی قدر، حیرت اس بات پر نہیں کہ پڑھانے والے نے جمعہ بدھ کے روز پڑھا دیا، حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ پڑھنے والوں نے پڑھ لیا، پڑھنے والوں نے سب بولیں گے تو پڑھ پاؤں گا۔ حیرت اس بات پر نہیں کہ صبح کی پڑھانے والے نے 2 پڑھائی، 2 کی 4 پڑھائی، بلکہ حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ پڑھنے والوں نے 2 کی 4 پڑھ بھی لی۔ یہ تھا کربلا سے پہلے کا اسلام۔ اب حسین نے ایک دم توڑتے ہوئے اسلام کو کیسے بچایا؟ عزت حیدر کی قسم، سن 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور، حسین کے سر کے نوکے نیزہ تو بلند ہونے کے بعد اب صبح قیامت تک کسی مولوی ملا میں ہمت نہیں ہے صبح کی نماز 4 پڑھا دے، جمعہ بدھ کو پڑھا دے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ یہ فائدہ ہے، حسین نے اسلام کو بچایا، اور کیوں نہ بچائے؟ یہ قانون شریعت، یہ قرآن، یہ شریعت ہے کہ جانتے ہیں آپ؟ اچھا حدیث کیا بنتی ہے؟ کچھ بھی باتیں بیچ بیچ میں ہو جانی چاہیے نا۔ پہلے معصوم، تقریر معصوم، اور دیکھیں معصوم کی خاموشی، معصوم کا فعل، اور معصوم کا حکم، یہ حدیث ہے۔ معصوم حکم دے یہ حدیث، معصوم کچھ کرے وہ بھی حدیث، وہ سیرت بنتی ہے نا۔ اور معصوم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو، معصوم خاموش رہے، وہ بھی حدیث، ورنہ معصوم تو روک دے گا، معصوم روک دے گا۔ وہ نا بدھو والا واقعہ امام حسن نے سمجھایا تھا بچے کو، یعنی 3 حدیثیں ہوتی ہیں نا، اب خود سوچ لیجیے گا، اسے کہتے ہیں اسلام بڑے محمد والے محمد۔ یہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، اور یہ کبھی کبھی تو بات نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے نا۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ حسین نے اس شریعت کو بچا، میں نے کہا نا شریعت ہے کیا؟ پہلے معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یہ 3 چیزیں حدیث کہلاتی ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ حسین نے بچایا نا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ شریعت کیا ہے؟ جملے سن لیجیے گا، 2 جملوں میں پورا اسلام، پورا دین، پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ آل محمد کے گھر کے ماحول کو شریعت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس سیرت کسے کہتے ہیں؟ رسول جیسے چلے کا ایسے چلو، جیسے یہ کھائے کا ایسے کھاؤ، جیسے نرمی سے یہ بات کرے کا ایسے بات کرو، جیسے دسترخوان پہ جائیں ویسے جاؤ۔
ماحول ہوا نا، ان کے گھر کی مستورات کو دیکھ جیسے پردہ یہ کرتی ہیں ویسے کرو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آل محمد کے گھر کے ماحول کا نام شریعت ہے. قرآن کیا ہے؟ آل محمد کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے. بھائی بڑی جو آسان جملہ سن لیا. اس گھر کی خادمائیں بھی 40 سال تک قرآن کی زبان میں باتیں کرتی ہیں. ایسا گھرانہ ہے آل محمد کا. تو حسین، اب لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا مزاج الگ تھا، حسن کا مزاج الگ تھا. دونوں شہزادے ہیں نا. حسن کے مزاج میں سلوک تھی. اچھا، یہ جو کربلا ہے جو آپ گریے کے لیے بیٹھے ہیں، اب لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ یزید نے حسین کو گھیر کر قتل کر دیا. یہی کہتے ہیں، یہی سنا ہے سب سے. یاد رکھیے گا، یہ کربلا یزید کی پالیسی نہیں تھی، یہ کربلا یزید کی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ یہ کربلا حسین کی حکمت عملی تھی. یہ کربلا میں حسین یزید کو گھیر کر لائے. پھر جملے سنیے گا، پھر جملے سنیے گا. جانتے ہیں یزید کہاں تک سوچ رہا تھا؟ یزید سوچ یہ رہا تھا، چونکہ محرم کے ایام اعزا ہے، پہلی مجلس ہے، اسی سے موضوع نکل آئے گا انشاءاللہ. یزید کا منصوبہ یہ تھا کہ حسین مکہ پہنچ چکے تھے، بیعت مانگی تھی، مدینہ چھوڑ دیا، مکے آ گئے. اب حسین نے کہا کہ حج کا زمانہ آ رہا ہے، حسین کو قتل کرنا بڑا آسان ہے. کیا کیا جائے؟ کہ گروہ بھیج دیا جائے کہ جو حاجی بن کر جائے. یاد رکھنا، ہر حج کرنے والے کو حاجی نہ سمجھنا. لیکن کچھ باتیں جو میں آہستہ کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات ہلکی، جس بات میں وزن ہوتا ہے اسے ہلکے سے کہہ دینی چاہیے. کہا حج کا زمانہ ہے، قتل کرنا بڑا آسان ہے. کیسے؟ کہا حاجی جائیں احرام میں خنجر چھپا کر جائیں. جب طواف چل رہا ہو حسین کے قریب جائے، حسین کو خنجر مارتے، حسین کا خاتمہ کرتے. یہ تھا یزید کا منصوبہ. ایک پوری ٹیم تھی، ایک گروہ تھا جو حسین کے قتل کے لیے یزید نے معین کیا تھا. اب خطرہ تو ہے بھی. خطرہ یہ ہے کہ ادھر حسین قتل ہوں گے، اگر قاتل پکڑا گیا، سنیے گا، حسین قتل ہو مکے میں، قتل کرنے والے یزید کے بھیجے ہوئے کرائے کے فوجی جو احرام میں ہیں. حسین قتل ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے والوں میں کوئی پکڑا جائے. اگر پکڑا جائے گا تو بنو ہاشم کا ہاتھ یزید کے گریبان تک پھر آ جائے گا. تو پھر کیا کریں؟ کہ سنو، ایک گروہ اور بناؤ جن کے پاس اس قتل کرنے والے گروہ کی لسٹ ہو. جیسے حسین قتل ہو، اس سے پہلے یہ کسی اور کے ہاتھ لگے، یہ دوسرا گروہ انہیں پکڑ کے قتل کر دے. دیکھیے یزید کا منصوبہ سنیے گا. کہا اچھا، اتنا خطرناک منصوبہ کہ ادھر ایک گروہ حسین کو قتل کرے، دوسرا گروہ حسین کو قتل کرنے والوں کو قتل کر دے. کیوں؟ تاکہ قاتل وہی مر جائے اور پتہ نہ چلے کہ حسین کو قتل کس نے کیا. کہا مکہ تو شہر امن ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں جنگ شروع ہو جائے. پھر ایک گروہ وہ خانے کعبہ کے بالکل قریب ہوگا. جیسے ہی یہ پہلا گروہ قتل ہو تو یہ تیسرا گروہ فوراً کعبے کے پردے سے لپٹ جائے اور وہاں بآواز بلند کہے کہ حرمت کعبہ پامال ہو گئی، شہر امن ہے مکہ تو حرمت کعبہ پامال ہو گئی، حرمت کعبہ پامال ہو گئی. اب جیسے یہ نعرہ لگایا جائے گا تو سب کو شہر امن یاد آ جائے گا، فوراً مکے میں امن لوٹ آئے گا. یہ منصوبہ کس کا تھا؟ یزید کا تھا. مگر حسین تو جانتے تھے نا، یہ تو خیبر کشا کے لال ہے. اب حسین نے منصوبہ بنایا کہ سنو، یہ بعد رسالت مار جنہوں نے چہروں پر نقاب ڈال دی، اب ان کے چہروں سے نقاب کھرچ کر اتارنے کا وقت آ گیا ہے. حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. جملے سنیے گا. حسین، اب میں جملہ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ یہ کربلا یزید کا نہیں بلکہ حسین کا منصوبہ ہے. اچھا خود سوچئے، حسین تو فاتح خیبر کے بیٹے ہیں نا، خیبر کشا کے لال ہیں. حسین تو بہادر بھی ہیں. ہمیشہ لشکر اسلام کو جو فتح ملی ہے لشکر کے زور پہ نہیں بلکہ حیدر کرار کے تلوار کے زور پہ فتح ملی ہے. اب دیکھیں، اب چونکہ آج باتیں بکھریں گی، کل سے سمٹنا شروع ہوں گی. حیدر کرار کے تلوار کے زور پہ
اب خود سوچئے کبھی بنو ہاشم ایک جنگ میں اتنے سارے تھے ہی نہیں جتنے کربلا میں ہیں. حسین کے ساتھ کتنے 18 جوان، جس میں مسلم ابن عقیل جیسا بھی ہے، بہادر، شجاع، عباس غازی، مولانا محمد، علی اکبر، اولاد مسلم بھی جوان، اولاد عقیل بھی جوان، اولاد امیر المومنین بھی جوان. خود سوچئے اگر کربلا خیبر کی طرح فتح ہو جاتی، ایمانداری سے بتائیے کیا آج کسی کو خیبر یاد ہوتی؟ دیکھیں ابھی آپ کی خاموشی کو سلام کروں گا. اگر یہ کربلا خندق کی طرح فتح ہو جاتی تو کیا آج کسی کو جنگ خندق یاد ہوتی؟ دیکھیں بڑے خاموش ہیں آپ. اچھا میں لہجہ بدل دیتا ہوں. ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی نے کوئی ایسی بزم دیکھی جہاں فرش بچھا ہو، ایک بہت بڑا پوسٹر بنا ہو کہ آج تو جنگ خیبر کا خصوصی تذکرہ کرنے کے لیے مومنین جمع ہوں گے؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا بینر؟ کیا کبھی چھوڑیے جنگ خیبر کی بات، آپ نے کبھی کوئی ایسی بزم دیکھی جہاں بینر بنے ہوں کہ آج تو جناب آدم کا خصوصی تذکرہ ہونے کے لیے لوگ جمع ہوں گے؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا؟ نہیں دیکھا نا. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ آج تو جناب نوح کے تذکرے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کا احسان ہے جناب نوح کا. کیوں احسان ہے؟ کہ انہوں نے دنیا کو سیلاب سے بچا لیا. ہائے 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 بھائی سیلاب آ گیا تھا، نوح نہ بچاتے تو انسانیت ختم ہو جاتی. مانی جناب نوح کا احسان. اور لگا لیجیے بڑے بڑے شامیانے، اور لگا دیجیے باہر اشتہار کہ آج تو نوح کا ذکر خاص ہوگا، آج مجمع جمع ہوگا کہ نوح کا ذکر ہو. نہیں دیکھا. نہ آپ نے کبھی سلیمان کے تذکرے کے لیے کوئی مجلس دیکھی ہوگی، نہ ذکر نوح کے لیے دیکھا، نہ ذکر عیسیٰ کے لیے دیکھا. حتیٰ کہ عیسائیوں کو بھی نہیں دیکھا کہ ذکر عیسیٰ کے لیے جمع ہوتے ہوں خود مخصوص، یا جناب موسیٰ کے ذکر کے لیے یہودی جمع ہوتے ہوں. یاد رکھنا نہ آپ نے کوئی مسلمانوں کو مجمع دیکھا جو کبھی ذکر جنگ خیبر کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہو، جو حنین کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہو، نہ صفین کو یاد کرنے کے لیے کوئی جمع ہوتا ہے. یاد رکھنا یہ حسین نے خیبر سے بھاگنے والے، یہ حسین نے حنین سے بھاگنے والے، یہ حسین نے صفین سے بھاگنے والوں کو کربلا میں لا کر ایسا بے نقاب کیا. ان کے چہروں پہ منافقت کی نقاب ایسے کھڑی ہے. حسین نے کربلا کو ایسا آباد کر دیا. یاد رکھنا ایسی جنگ کو فتح کی ہے کہ جب بھی حسین کا فرش بچتا ہے اس میں آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے، نوح کا ذکر بھی ہوتا ہے، خیبر کا ذکر بھی ہوتا ہے، صفین کا ذکر بھی ہوتا ہے. صلو علی محمد والے. کبھی دیکھا آپ نے اگر یہ کربلا نہ ہوتی، اور تو باتیں چھوڑ دیجئے، خیبر پہ تو ہمیں فخر ہے نا. جب خیبر سنتے ہیں نا مومنین تو بازوؤں کی مچھلیاں جوش کھاتی ہیں. حیدر کراج کی شجاعت کا قصہ سن کر معاف کیجیے گا جملہ کہوں، اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو ہمیں خیبر بھی یاد نہ ہوتی. بھائی 86 جنگیں ہیں رسول خدا کی، یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے نا. یہ جتنا بھی میٹر آپ کے ذہنوں میں ہے، جتنا مواد آپ کے پاس ہے، جتنا پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کربلا والے کا صدقہ ہے کہ جب اس کا فرش بچتا ہے تو خیبر کا ذکر بھی ہوتا ہے، حنین کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ بولتا نہیں آدم کا ذکر بھی ہوتا ہے، ابراہیم کا ذکر بھی ہوتا ہے. حسین نے آدم کو بھی بچایا، حسین نے ابراہیم کو بچایا، حسین نے تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچایا. کیا ہے حسین کے ساتھ؟ بس دیکھیے وقت کافی ہو چکا ہے اور اب میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہوں گا. دیکھیں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو اپنے کام پہ بھی جانا ہے نا، مگر حسین کی عظمت کو سمجھنا. یہ 10 دن ہمارے پاس بڑے اہم 10 دن ہیں. ایسا نہ ہو کہ 10 دن آئیں چلے جائیں، تبدیلی ہمارے اندر نہ آئے. حسین 1,24,000 نبیوں کو بچانے والے کا نام، پیغمبر اکرم کی نبوت کو بچانے والے کون؟ پیغمبر اکرم کے زانو پر حسین ہے. جملے سنیے گا اور عظمت حسین کو سلام کیجیے گا. زانو پیغمبر پر حسین 1.5 برس کے اپنے ہاتھوں سے کھجور چھیلتے ہیں. محمد علی بھائی جملہ سنیے گا. اپنے ہاتھوں سے کھجور چھیلتے ہیں
ذہن اقدس میں رکھ دیتے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، اور پیار کرتے کرتے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا میرے لال حسین اتنا بتاؤ افضل تم ہو یا میں ہوں؟ بڑا سخت سوال تھا بھائی، نبیوں کا سردار، نبیوں کا تاجدار، قرآن جس کا سینے پر نازل ہوا، قرآن کی آیتیں جس کے سینے پر نازل ہوئی، اتنا بھاری قرآن کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اسے برداشت کرنے والا سینہ محمد، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ اس کائنات کی دھڑکن کا نام، وہ حبیب کبریا، وہ بے دل کے دل کی دھڑکن۔ میں نے کے بعد بہت جملے کہہ دیے، یہ اس امید پہ کہ آپ سنیں گے سمجھیں گے، جملے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں حسین یہ بتا افضل آپ یا میں؟ کنانا اب آخری نہیں، دسویں چاند کو قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑوں پر نگاہ پڑی ہوگی۔ مومنوں یہ چاند نہیں بلکہ غم کا عنوان ہے، یہ چاند غم کی خبر دے رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جا رہی ہیں؟ آپ نے چاند دیکھا تو آپ کا آباد سلامت ہے، آپ نے چاند ایسے عالم میں دیکھا کہ آپ کا علی اکبر ابھی سلامت ہے، آپ نے محرم کا چاند ایسے عالم میں دیکھا کہ آپ کا قاسم ابھی سلامت ہے۔ مولا حسین آ کر زینب کو دیکھیے کہ محرم عاشورہ کے بعد جب جب علی کی بیٹیوں نے اس چاند کو دیکھا ہوگا، کبھی یہ چاند دیکھا ہوگا، کبھی حسین کے چلتے ہوئے گلے پہ خنجر نظر آیا ہوگا، کبھی یہ چاند دیکھا ہوگا، کبھی ایک کے سینے میں نیزے کی ٹوٹی ہوئی نظر آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی معصوم نے اس چاند کو دیکھا ہے تو معصوم بے قرار ہو جاتے تھے، معصوم تڑپ جاتے تھے، فرش ادا بچھا لیا کرتے تھے، سروں سے امامہ اتار دیا کرتے تھے، آستینیں پلٹ لیا کرتے تھے۔ امام رضا نے یہی تو کہا تھا، ابن شبیب چاند رات ہو گئی، مولا نے فرش ادا بچھا لیا، رونے والوں کو بٹھا لیا، اور مولا مرثیہ پڑھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ چاند وہ ہے کہ جس چاند میں بنو ہاشم کے چاندوں کو کہہ لگ گیا ہو، یہ چاند وہ ہے کہ جس میں بنو ہاشم کے 18 جوان ایسے ایسے چاند تھے کہ جن کی صورتیں خاک و خون میں پھلتا کر دی گئی۔ اتنے میں ابن شبیب آ گیا، مولا نے اسے آ کر آتے ہوئے دیکھا، بلایا اور بٹھا کر کہا ابن شبیب اگر تجھے دنیا کے غم کھیرنے، اگر تیرا دل چاہے کہ رونے کا دل کر رہا ہے، اے ابن شبیب تو میرے جد مظلوم پہ رو لینا، میرے جد نامدار کو ایسے قتل کیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں گوشت بن کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابن شبیب میرے جد کو پیاسا قتل کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے آج کچھ حکم تھے جو مجھے پورے کرنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں آمادہ ہو گئی نا رونے کے لیے؟ ہاں، یہ غم کا عنوان ہے، یہ شہادت کی خبر دے رہا ہے۔ حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے، جانتے ہیں کس عالم میں؟ ولید کا پیغام پہنچانے والا پہنچ گیا، حسین روضہ رسول پہ تھے۔ بہنوں کے لیے جناب فاطمہ صغرا کا کچھ مختصر ذکر کے لیے مجھے حکم ہوا۔ جب خود سوچئے مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جو کویت دبئی سے ایام اعظم منانے کے لیے گھر پہ آئے، سب کی بہنیں ہیں، بہنوں کو بڑا انتظار رہتا ہے بھائی کے آنے کا۔ اگر کسی کا بھائی شہر سے دور ہو، وطن سے دور ہو، تو بہنیں انگلیوں میں دن گنتی ہے کہ کب بھائی آئے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ولید نے ایلچی بھیجا، حسین روضہ رسول پہ ہے، کہ تمہیں ولید نے بلایا ہے۔ حسین نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ یہیں سے ولید کے دربار چلا جاؤں، مگر خیال ہے نہیں،
میری بہن دروازے پہ کھڑی ہو کر جب تک حسین نہیں پہنچ جاتے گھر انتظار کرتی رہتے. میں کہوں گا مولا اگر آپ کی بہن دروازے پہ انتظار کر رہی ہے تو کیا ہوا ہے تو گھر کے اندر نا. حسین نے ایلچی سے کہا تم جاؤ میں پیچھے سے آتا ہوں. حسین گھر میں آئے اور تم نے سنیے گا علماء نے لکھا کہ حسین جیسے ہی بیت الشر تشریف لائے تو دیکھا کہ علی کی بیٹی منتظر تھی. کہ بہن مجھے ولید نے بلایا ہے. بس ولید کا نام سنا میرے لال کہاں جانا ہے, رات میں کوئی دربار نہیں لگتا, یہ رات کا وقت ہے. کہ بہن مجھے اسی وقت دربار میں طلب کیا گیا ہے. بس اتنا سنا کہ علی کی بیٹی تڑپ گئی, آگے بڑھ کر حسین کی ابا کے دامن کو پکڑ دیا. میرے بھائی اکیلے دربار میں نہ جائیے. بہن یہ دربار یہ ولید میرا قاتل نہیں ہے, یہ دربار میرے قتل گاہ نہیں ہے. کہ نہیں بھائی دربار تو وہی ہے نا جب جوان ماں گئی تھی اپنا حق لینے کے لیے. جب میری ماں اس دربار میں گئی تھی تو بال سیاہ تھے, جب واپس آئی تو بال سفید ہو گئے تھے. ارے دربار تو وہی ہے نا جب میری اماں اس دربار میں گئی تھی تو کمر سیدھی تھی, جب واپس آئی تھی تو کمر جھک گئی تھی. بھائی چند لمحے کے لیے انتظار کرو. زینب نے آواز دی عباس میری پردے کے محافظ عباس دعائے علی. روایت کہتے ہیں کہ عباس کے کانوں میں جیسے ہی آواز ملکہ عاجل کی پہنچی بے ساختہ اٹھے اور روایت کہتے ہیں کہ دوڑ کر جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک مرتبہ دیکھا کہ عجیب منظر تھا. مولا حسین کی ابا کا دامن جناب زینب کے ہاتھ میں تھا. جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا فوراً ابا کے دامن کو چھوڑ دیا. حسین میرا عباس آ گیا ہے. عباس سے بڑی حالت تھی, حسین تیرا محافظ آ گیا. کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ عباس مجھے ولید نے بلایا. روتے آئیے گا روتے آئیے گا. عباس مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے. کہا ایک لمحے کی اجازت دے دیجیے. آواز دی اون محمد آئین آئین علی اکبر. بڑا گریا ہوگا. آئین آئین قاسم اولاد جعفر طیار اولاد عقیل اولاد مسلم کہاں جلدی آپ روایت کہتی ہے کہ بنو ہاشم کے دروازے کھلے, سب کے ہاتھوں میں بیلے دروازے تھی. ایک مرتبہ اس کے عباس کے قدموں پہ سلام رکھا, آگے آقام آگے. روایت کہتی ہے ایسا موقع تھا فصاحت حسین, حسین نے چیخ ماری. عباس کہتے مولا ارے چیخ مارنے کا کیسا مقام مولا, یہ تو رونے کا مقام نہیں مولا خوشی کا مقام ہے نا. میں نے ایک آواز دی ارے بنو ہاشم کے جوان آ گئے. حسین کہتے عباس ارے میں اسی لیے رو رہا ہوں, آج میں لاشیں اٹھا کر تھکا نہیں ہوں, آج زخموں سے چور نہیں, آج میں پیاسا نہیں, آج میں تباہ نہیں, آج میں پردیسی نہیں. آج ایک آواز دی ارے بنو ہاشم آ گئے. مجھے کربلا یاد آ گئے زخموں سے چور. حسین آواز دے رہا ہوگا عباس آؤ محمد اجرکم اللہ. خدا آپ کو کیسے غم میں نہ رلائے. وقت میں دربار چھوڑ دیتا ہوں. گریا ہو گیا. حسین دربار کی طرف گئے. علامہ اظہر حسین زیدی لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے حلقے میں جناب زینب کی تاکید تھی کہ بنو ہاشم حسین کو حلقے میں لے کر جانا. زمانہ دشمن ہو گیا. علامہ اظہر حسین زیدی لکھتے ہیں کہ حسین دربار ولید بنو ہاشم کے احاطے میں اس طرح گئے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی بڑا شہنشاہ رہا ہو. حسین نے بنو ہاشم کو دروازے پر روکا. عباس نے کہا تھا ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ملکہ عاجلہ کا حکم تھا کہ میں امام ہو کر حکم دیتا ہوں دروازے پہ ٹھہرو, اگر اندر کچھ ہوا میری آواز بلند ہوگی. عباس یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے خالی نہیں تو تم کسی کا حکم کا انتظار نہ کرنا. جب میری آواز بلند دروازہ توڑ دینا, اگر کوئی تمہیں روکے دروازے میں داخل ہو جانا دربار میں. حسین پہنچے دربار میں. پہلے تو ولید نے حاکم شام کے مرنے کی خبر دی. جملہ سننا معصوم کا جملہ کتنا فصیح و بلیغ جملہ ہے مسائل میں, مگر جملہ سننے کا مقام فضائل. معصوم کا کلام بڑا عجیب کلام ہوتا ہے جو روحوں کو تازہ کر دیتا ہے. میں چاہتا جملہ روک لیتا, مسائل بڑا کم پڑھا جاتا ہے, مگر چونکہ میں چاہتا ہوں جملہ آپ تک پہنچے. کہا حاکم شام کا انتقال ہو گیا. تو حسین نے جملہ کہا کہ ہاں حاکم شام کا انتقال تم لوگوں کے لیے بڑا صدمہ ہے. کافر کا یزید نے حکم دیا کہ بیعت کر لو.
دیکھو اس رات کی تنہائی میں بیعت سے فائدہ کیا؟ کون دیکھنے والا ہے؟ اب دربار میں ہے کون؟ کسے پتا چلے گا حسین نے بیعت کی؟ دن کے اجالے میں بلانا، دربار سجانا، تب پتا چلے گا کہ بیعت کا مستحق کون ہے۔ حسین پلٹے، مروان بن حکم نے آواز دی، ولید یہ کیا کرتا ہے؟ اگر حسین آج چلے گئے تو کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کا سر کاٹ دے۔ بس اتنا سنا، حسین کہتا ہے جبل سودا تو مجھے قتل کے دھمکی دیتا، نیلگو آنکھوں والی ماں کے بیٹے۔ بس اتنا سنا، حسین کی آواز بلند ہوئی، بنو ہاشم تلواریں لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے۔ کہا گستاخی کس نے کی؟ کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ بڑے ارمان تھے نا عباس کے دل۔ اب میں تمام مسائل روکتے ہوئے چند پہ میں نے کہا بہنوں کے مسائل پڑھوں گا جناب سہرا۔ اب دربار میں نے پورا چھوڑ دیا۔ اب وہاں سے حسین واپس آئے، عباس ابھی تلوار کو نیام میں رکھو۔ گھر آئے، ملکہ عالیہ انتظار کر رہی تھی، کہا بہن اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، بہن سامان سفر کی تیاری کرو، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں نانا کہ مدینہ اب ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دیتا۔ عباس فہرست آؤ۔ عباس نے گھر کی فہرست بنائی، حسین کے ہاتھ میں فہرست آئی۔ حسین نے کہا فاطمہ صغرا کا نام ہٹاؤ۔ مولا فاطمہ صغرا بیمار ہے، کیسے رہے؟ دیکھیں علماء نے لکھا، بہت بڑے عالم نے لکھا کہ ام البنین کو اگر فاطمہ صغرا نہ ہوتی تو ام البنین کربلا میں ضرور ہوتی۔ ام البنین نے حسین کو ماں کی طرح چاہا ہے، اس قدر چاہا ہے کہ حسین کو ام البنین نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا۔ جیسے ام البنین سے جیسے زینب حسین کے بنا نہیں رہتی تھی، ام البنین ایک لمحہ حسین کے بنا نہیں رہتی تھی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ام البنین اسی وجہ سے مدینے میں رہ گئی صبر کر کے، اس لیے کہ مدینے میں حسین کے فاطمہ صغرا تھی، علی بھی تھی۔ فاطمہ صغرا نہیں جائے گی، آقا فاطمہ بیمار ہے، کہا کو ام البنین یہی رہ جائے گی۔ بیویوں کو حکم دیا، بیویوں کو حکم دیا کہ سنو یہ امین کی بیٹی ہے، اس کا بابا امین، اس کا نانا امین، اس کا دادا امین، اپنی اپنی امانتیں جو قیمتی ہیں گھروں سے اٹھاؤ اور فاطمہ صغرا کے حوالے کر دو، اور فاطمہ صغرا کو رخصت کہہ لو۔ فاطمہ صغرا بیمار ہے، بیمار پاس آتے نا بیمار دار۔ اب ایک بیوی آتی ہے، اپنے گھر کی چابی فاطمہ صغرا کے سامنے رکھ دیتی ہے اور ایک امانت رکھ دیتی ہے، اور جب کوئی گھر سے جاتا ہے نا، دیکھیے اس سے سب روشناس ہوتے ہیں، ہر گھر کا طریقہ ہے، جب کوئی گھر سے جاتا ہے نا کہیں بھی واپس آ جائے گا۔ دیکھیے گھر سے جانا اور ہے، کسی کو نکال دینا اور ہے، فرق سمجھنا۔ حسین کے جانے میں اپنے جانے میں سمجھنا فرق۔ آپ جاتے ہیں تو خود جاتے ہیں، اپنے خوشی سے جاتے ہیں، حسین خوشی سے نہیں گئے تھے، بلکہ علماء نے لکھا حسین پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے گئے تھے، نانا کے مدینہ ارے تجھ سے بڑی محبت تھی۔ جب کوئی جاتا ہے نا، جسے چھوڑ جاتے ہیں نا، اسے دیکھ کر آنکھیں چھلک جاتی ہیں، یہ سب جانے والوں کا دستور ہوتا ہے، چاہے خود کوئی جا رہا ہو، مگر جسے نکالا جا رہا ہو، جسے نکالا جا رہا ہو تو وہ چھوٹنے والوں کو دیکھ کر کس قدر ہوئے گا۔ کبھی اندازہ کیا آپ نے؟ بیویوں سے کہا گیا تھا کہ سنو فاطمہ صغرا بیمار ہے، اسے بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی ہے، اپنی اپنی امانتیں سپرد کرو، خدا حافظ کہہ کر آؤ۔ دیکھو اس کے سامنے رونا نہیں ہے۔ ایک ایک بیوی آتی ہے، فاطمہ صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، انہیں صحت کی دعا دیتی ہے، مگر جب آ کے گھر آتی ہے، ایک مرتبہ روایت کہتی بیوی منہ پھیر لیتی ہے، جب گریا ہوتا ہے تو منہ چھپا لیتی ہے کہ فاطمہ صغرا دیکھ نہ لے۔ روایت کہتی ہے کہ فوراً وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ فاطمہ صغرا منظر دیکھ رہی تھی کہ بیوی آتی ہے، روتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ آخر میں ملکہ عالیہ آئی، جیسے زینب عالیہ مقام نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ فاطمہ صغرا، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بیمار کا حال پوچھا، ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھوں میں آنسو لگا ہوئے، کہا جناب زینب نے منہ کو دوسری طرف پھیرا، ایک مرتبہ اٹھ کر چلنا چاہا، فاطمہ صغرا نے ابا کا دامن پکڑ لیا، برقع پکڑ کر کہا اماں اتنا بتاؤ کیا فاطمہ صغرا زندہ نہیں رہے گی؟ آواز گریہ بلند کیجیے۔
ہے اماں کیا فاطمہ صغرا زندہ نہیں بچے گی؟ میں نہ لے سکتی ہوں، کہتی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، نہیں اماں، ارے میں دیکھتی ہوں کہ صبح سے بیوی آ رہی ہے، روتی ہوئی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا مرد اتنا بڑھ گیا ہے اب فاطمہ صغرا زندہ نہ بچے گی۔ جب کوئی بچی جو بیمار زندگی سے مایوس ہو جائے، بیمار کو زندگی کی تسلی دی جاتی ہے نا، ایک مرتبہ زینب کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اے فاطمہ صغرا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے رو رہے ہیں اس لیے کہ مدینے سے جا رہے ہیں، اماں یہ بیمار یہی رہ جائے گی؟ ہاں فاطمہ صغرا تم یہی رہ جاؤ گی، اماں یہ بیمار کس کے سہارے رہے؟ اماں میرے بابا کو بلاؤ، حسین آگے، بابا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اب پوری تفصیل مجھے نہیں پڑھنی، نہیں میرے لال میں آپ کو بلا دوں گا۔ بلال سخت سفر ہے، شدید دھوپ ہے، ریگستان کا سفر ہے، تم میری ماں زہرا کی نشانی ہو۔ کسی طریقے سے حسین نے بیٹی کو سمجھایا، اب بیٹی سمجھ گئی، کہتی ہے بابا ابھی تک نہیں جانتی تھی، رخصت ہونے والے رخصت ہو گئے، معلوم نہیں تھا کہ کس لیے آ رہے ہیں، مگر اب میں خود رخصت ہونا چاہتی ہوں، مجھے میرے علی اصغر سے ملا دو بابا۔ حسین نے رباب کی گود سے علی اصغر کو لیا، فاطمہ صغرا کے حوالے کر دیا، فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو کلیجے سے لگا لیا اور کچھ کان میں کہا۔ روایت کہتے ہیں کہ رباب جیسے ہی آگے بڑھی علی اصغر کو جناب صغرا کی گود سے لے تو علی اصغر نے زینب کی گود، علی اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی، سینے سے لپٹ گئے۔ ایک مرتبہ حالات کیسی ہے، آقا زادی شہزادی زینب علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود نہیں چھوڑتے، ایک بیوی آئے مگر علی اصغر نے گود نہیں چھوڑی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بہن بھائی کی محبت، بہن بھائی بچھڑ رہے ہیں، علی اصغر بہن سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں رونے کی آواز پہنچی کہ بیویاں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، آواز گریہ بلند کر دیجیے گا، بہت جلدی مسائل تمام کر دوں گا۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز گئی کہ بہن زینب جلدی کرو، کہ علی اصغر گود نہیں چھوڑتے۔ حسین قریب آئے فاطمہ صغرا کے، فاطمہ صغرا کہتی ہے بابا اگر علی اصغر خود سے آ جائے تو لے لیجیے گا، علی اصغر کو زبردستی نہ لینا۔ روایت کہتی ہے حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، ایک مرتبہ علی اصغر نے جناب صغرا کی گود کو ہمت کر چھوڑا، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ ایک مرتبہ مجھے لگتا ہے حسین نے یہی کہا ہوگا، اے علی اصغر چاہو تیر کھاؤں گا، اے تمہارے حصے کا تیر بھی کھا لوں گا، اے علی اصغر کربلا تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ بابا مجھے علی اکبر سے ملا دو، علی اکبر آ گئے۔ دیکھیے سنیے گا بھائیو، بہن کی محبت، علی اکبر آ گئے، بہن نے بھائی کے گلے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ بہن کہتے علی اکبر اتنا وعدہ کرو کہ میرے بنا سر پہ صحرا نہیں سجاؤ گے۔ علی اکبر نے وعدہ کیا، بہن اگر سر پہ صحرا سجے گا تو تمہاری موجودگی میں سجے گا، بہن تمہیں ضرور لے آؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ بہن کیا تو کڑی تھی، فوراً زمین پر بیٹھ گئی، مٹی کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، کہا میری لال یہ مٹی ننھے ننھے ہاتھوں سے کیوں جمع کر رہی ہے؟ اے بابا علی اکبر کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی، اے علی اکبر ذرا نشان قدم چھوڑ جاؤ تاکہ بہن تمہارے نشان قدم دیکھ کر زندہ رہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ مسائل تمام ہو گئے، آواز کی آواز گریہ بلند کر دیجیے، رخصت ہونے والے رخصت ہو گئے۔ روایت کے فکر یہ ہے کہ ایک مرتبہ 10 محرم آ گیا، حسین لاشوں پر لاشیں لانے لگے، کبھی انہوں محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی عباس کا لاشا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، روایت کہتے ہیں علی اکبر کے سینے میں نیزے کی علی لگی، نیزے کی علی کا ٹوٹنا تھا۔ حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے تو کیا دیکھا، علی اکبر میں علی اکبر کا آئیڈیا رگڑ رہے ہیں، آوازیں گریہ بلند کریاں تمام کرتا ہوں مسائل۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے، اے علی اکبر یہ کیسی تڑپ ہے، یہ آئیڈیا کیوں رگڑ رہے ہو بابا؟ ارے سینے میں نیزے کی علی توڑ دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ اے بابا مدینے میں فاطمہ صغرا کو چھوڑ کر آیا تھا، آوازیں گریہ بلند کیجیے، اے بابا میں نے بہن سے وعدہ کیا تھا لینے آؤں گا، بابا وعدہ پورا نہ کر سکا، ایک وصیت ہے مجھے میری بہن دکھا دو۔ اور ایک حال میں ہے حسین نے ایک مرتبہ
نیت کر کے چہرے پہ ہاتھ کو پھیرا. ذرا روضہ رسول میں دیکھو بابا کوئی نظر نہیں آتا. اماں کی حویلی میں دیکھو بابا کوئی نظر نہیں آتا. اچھا صحن خانہ میں دیکھو اور جو علی اکبر نے دیکھا تو بابا فاطمہ صغرا نظر نہیں آتی. ایک ضعیفہ ہے, مٹی کا ڈھیر ہے, اس کے سر رکھی میں سو رہی ہے. اے علی یہ ضعیفہ نہیں, یہ فاطمہ صغرا ہے, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, تمہارے قدموں کے نشان ہے, یہ تمہیں یاد کر رہی ہے. اے بابا میری 7 برس کی بہن تھی, یہ ضعیفہ ہو گئی, یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. اے علی اکبر تمہاری جدائی کی نے ضعیفہ بنا دیا. اللہ رحمۃ اللہ قوم الظالمین سیالم اللہ بن ظلم و ایام القلب یظلم الہی حق زہرا و ابیہا و باعثہا و بنیہا و واسطہ شہیدان کربلا سیرانی کربلا سانی کربلا کا بار الہ ان رونے والی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمارے ان نکلے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں سے بار الہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. پروردگار ہمارے مرحومین اس وقت محتاج ہیں کار خیر کے. اشک عزا کا بڑا ثواب ہے. پروردگار ان مومنین کی آنکھوں سے بہنے والے ایک ایک اشک عزا کے وسیلے سے حاضرین کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما دے. امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما دے. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, مریضوں کو صحت عاجلہ عطا فرما. بار الہ جناب علی اصغر کے وسیلے سے جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. صاحبان روزگار کو ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. بار الہ کے واسطہ آل محمد کا سربازان اسلام کو ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرما. وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. حاسدین کے شر سے, شیاطین کے شر سے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. مزارات مقدسہ کی زیارات سے ہم سب کو مشرف فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.